بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیویوں سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور نقصان پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں گے کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل کو دیکھا تھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں محل اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع اور اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔